وہ گھاس پر ٹہلتے ٹہلتے ایک دم چونک گئی۔ یہ آواز اسے گیٹ کے پاس بنے سلطان بابا کے چھوٹے سے کوارٹر میں سے آ رہی تھی۔ سلطان بابا ریڈیو کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے ریڈیو پر ہر وقت کوئی نہ کوئی اسٹیشن چل رہا ہوتا تھا۔ یہ آواز بھی شاید اسی سلسلے کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سلطان بابا کے کوارٹر کے قریب چلی آئی۔ سلطان بابا کی پشت اس کی طرف تھی۔ ریڈیو کان سے لگائے وہ بڑے مسرور انداز میں سر دھن رہے تھے۔ حمدہ لب بھینچے واپس پلٹی تو اماں زلیخا تیزی سے اندرونی سیڑھیاں اترتے اسی طرف آتی دکھائی دیں۔ تسی حمدہ پتر اتھے ہو؟ میں تانوں اندر ہر پاسے دیکھ آئی۔ حمدہ پتر تم ادھر ہو، میں آپ کو ہر جگہ دیکھ آئی ہوں۔ خیریت اماں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آہو جی تساں نوں وڈی بی بی یاد کر دیے، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ حمدہ نے گہرا سانس لیا۔ آپ چلے میں آتی ہوں۔ زلیخا اماں کو روانہ کر کے وہ خود بھی اندر کی طرف چلی آئی۔ بی بی جن کو سب وڈی بی بی کہتے ہیں اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس نسرین بھی تھی۔ وہ شاید اسے کوئی ہدایت دے رہی تھیں۔ اسے قریب آتے دیکھ کر مسکرائیں۔ آؤ پتر حمدہ، میں کتنی بار زلیخا کو کہہ چکی تھی کہ تمہیں بلا لائے۔ کل سے آئی ہو، بس ادھر ادھر گمسم پھر رہی ہو۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ نسرین کو جانے کا اشارہ کرتے ہی انہوں نے اپنے قریب ہی تخت پر جگہ بنائی تو حمدہ خاموشی سے ٹک گئی۔ یہ کچھ پردے ہیں عمر کے کمرے کے، اتنے عرصے بعد وہ آ رہا ہے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون سے رنگ والے پردے اس کے کمرے کے لیے رکھوں۔ تم بتاؤ کون سا رنگ ٹھیک رہے گا؟ بی بی کے چہرے پر برسوں بعد اپنے بیٹے سے ملنے کا جوش نظر آ رہا تھا۔ حمدہ نے اس کے سامنے رکھے پردوں کے ڈھیر کو دیکھا اور پھر بلو اینڈ وائٹ کمبینیشن والے پردوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ٹھیک رہیں گے۔ ویسے یہ کام تو آپ کو ان کی پسند کے مطابق ہی کروانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی پسند بتا دی ہے، اب پتہ نہیں ان کی پسند کیا ہے۔ تمہاری پسند کوئی عام پسند نہیں ہوتی۔ ویسے مجھے بھی عمر کے کمرے کے لیے یہی پردے پسند آئے تھے، مگر پھر سوچا تم سے پوچھ لوں۔ تم پڑھی لکھی ہو، آج کل کے فیشن کا تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ حمدہ ان کی بات پر دھیرے سے ہنس دی۔ ماریہ باجی سے بات ہوئی؟ کب تک واپسی ہوگی؟ ہاں، ماریہ نے فون کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ موسم کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو گیا ہے۔ حمدہ نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ اب یہ نسرین پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ میں نے کل سے کہہ رکھا تھا نسرین سے کہ عمر کے آنے سے پہلے اس کے کمرے کے پردے بدل دے، مگر اب تک نہیں بدلے۔ لائیں میں کر دیتی ہوں۔ نسرین کچن میں لگی ہوگی۔ وہ کل سے ادھر تھی، اب بی بی کو یوں پریشان دیکھ کر فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ نہ پتر نہ، تو کل سے ادھر ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہے۔ نسرین فارغ ہو کر بدل دے گی۔ بی بی نے فوراً انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، اس نے دھیمی مسکراہٹ سے کہتے ہوئے پردے اٹھا لیے۔ اس چھوٹی حویلی میں آج ہر طرف چہل پہل تھی، اور کیوں نہ ہوتی، سالوں بعد عمر پاکستان آ رہا تھا اور چند گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے حویلی میں ہونا تھا۔ وہ پردے لیے عمر کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ایک ماہ پہلے بی بی نے نئے سرے سے اس کمرے کا پینٹ کروا کر سارا فرنیچر نیا بنوا کر اس کمرے کو سجا دیا تھا، بس پردے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ حمدہ کو کچھ وقت لگا پردے بدلنے میں۔ عصر کا وقت تھا۔ اس نے بی بی کے کمرے میں آ کر نماز پڑھی، دعا مانگ کر اٹھی تو بی بی کمرے میں آتی دکھائی دی۔ اب تو جہاز آ چکا ہوگا نا؟ بی بی کی بےتابی قابل دید تھی۔ حمدہ مسکرا دی۔ جی امید تو ہے۔ یہ ماریہ نے فون بھی نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی جہاز آئے فون کر دے۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جا سکتے نا؟ حمدہ کیا کہہ سکتی تھی، خاموش ہی رہی۔ تم ماریہ کو فون کرو، پتہ کرو جہاز آ گیا ہے یا نہیں۔ بی بی نے کہا تو اس نے سر ہلا کر ان کے سرہانے رکھا کارڈ لیس اٹھا لیا۔ نمبر ملا کر اس نے دوسری طرف رابطہ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف ماریہ باجی ہی تھی۔ میں حمدہ بول رہی ہوں۔ بی بی پوچھ رہی ہیں کہ جہاز لینڈ کر چکا ہے؟ ہاں، ابھی لینڈ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، ابھی ہم باہر ہی ہیں۔ ایئرپورٹ سے کلیئرنگ کرواتے کرواتے بھی خاصا وقت لگ جائے گا۔ ماں جی کو کہنا پریشان نہ ہوں، ہم رات تک پہنچ جائیں گے۔ جی کہتی ہوں، اللہ حافظ۔ کال بند کر کے اس نے بی بی کو دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ جہاز آ گیا ہے۔ ماریہ باجی کہہ رہی تھی کہ ایئرپورٹ سے فارغ ہوتے ہوتے بھی 2 گھنٹے لگ ہی جائیں گے۔ یا میرے مالک تیرا شکر۔ بی بی نے فوراً شکر بجا لایا۔ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، تم کچن میں نسرین کو دیکھنا کہ کہاں تک کام ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سبھی نے کھانا مانگنا ہے۔ حمدہ سر ہلا کر کچن کی طرف چلی آئی تھی۔ نسرین کے ساتھ ہاتھ بٹاتی وہ سوچتی رہی کہ ہو سکتا ہے کل تک اماں آ جائیں۔ کل ممانی کے بھائی کے انتقال کی خبر پہنچی تھی۔ خاصا دور دراز علاقہ تھا۔ اماں کل شام کو ہی چلی گئی تھیں۔ آج انہوں نے فون کر کے حمدہ کو اطلاع دے دی تھی کہ وہ آج نہیں آ پائیں گی، تو آج رات بھی ادھر چھوٹی حویلی میں رہے، کل پھر وہ صبح نکلنے کی کوشش کریں گی۔ شام تک وہ نسرین کے ساتھ ہی کچن میں مصروف رہی۔ پھر اذان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے بی بی کے کمرے میں چلی آئی۔ بی بی اور اس نے اکٹھے ہی مغرب کی نماز پڑھی تھی۔ ماریہ کا نمبر تو میں لاؤ، ذرا پتہ تو کرو اب یہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ بی بی کا دھیان بس ایک ہی طرف تھا۔ حمدہ مسکرا دی۔
تاہم سر ہلا کر جائے نماز لپیٹ کر ایک طرف رکھتے اس نے سرہانے پر رکھا کارڈ لیس پھر اٹھا لیا۔ بظاہر دعا مانگتے بی بی کا سارا دھیان اس طرف تھا۔ السلام علیکم، نمبر ملا کر رابطہ ہونے پر اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، عمر اور ہم واپسی کے لیے نکل چکے ہیں، بس 1-2 گھنٹے میں گاؤں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف ماریہ باجی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی اس کے ہاتھ سے کسی نے جیسے موبائل چھین لیا تھا۔ اماں جی بس 1-2 گھنٹے کی دوری پر ہوں آپ سے، مجھے پتہ ہے آپ کس قدر بےتابی سے میرا انتظار کر رہی ہیں، کچھ یہی حال میرا بھی ہے، برسوں بعد ملنا ہے آپ سے، جی چاہ رہا ہے کہ اڑ کر پہنچ جاؤں آپ تک۔ دوسری طرف مسکراتی زندگی سے بھرپور اجنبی مردانہ آواز حمدہ کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی تو اس نے ایک دم گھبرا کر ایک لفظ بھی کہے بغیر کال بند کر دی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی تھی ماریہ؟ بی بی کا دھیان مکمل طور پر اسی طرف تھا۔ کچھ نہیں، وہ لوگ نکل چکے ہیں، 1 گھنٹے میں گاؤں میں ہوں گے۔ اس نے کارڈلیس واپس سرہانے رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اللہ ساتھ خیریت کے میرے بچے کو اپنے گھر لائے۔ برسوں ہم نے یہ دوری سہی ہے۔ بی بی آپ دیدہ ہوئیں تو حمدہ چپ چاپ دیکھے گئی۔ بی بی کا حوصلہ قابل دید تھا، انہوں نے برسوں اپنے بیٹے کی یاد میں روتے وقت گزارا تھا۔ آج وہ سرخرو تھیں، جن لوگوں کے ڈر سے انہوں نے اپنے جگر گوشے کو خود سے دور کیا، آج وہ لوگ خود ہی ان سے شرمسار تھے اور ان کو برسوں بعد آج اپنے بیٹے سے ملنے کا موقع مل رہا تھا۔ حمدہ خاموشی سے ان سب کی خیریت سے واپسی کی دعا مانگتی بی بی کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان لوگوں کو چھوٹی حویلی پہنچتے پہنچتے رات کے 8 بج چکے تھے۔ حمدہ بی بی کے کمرے میں ان کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب گاڑیوں کے اندر داخل ہونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی۔ بی بی کا کمرہ اس لوکیشن میں تھا کہ اس کھڑکی سے باہر گیٹ تک کے تمام مناظر واضح دکھائی دیتے تھے۔ گاڑیوں سے بڑی حویلی کے تمام افراد کے علاوہ ماریہ باجی، ذوالفقار بھائی، ان کے دونوں بچے اور کچھ اضافی مہمانوں کو اترتے حمدہ نے دیکھا، اور پھر ماریہ باجی والی گاڑی میں سے ہی عمر نکلا تھا۔ حمدہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو صرف 16-17 برس کا نوعمر لڑکا تھا، بہت پرانی بات تھی، اور آج وہ ایک بھرپور قد کاٹ والا مکمل طاقتور نوجوان تھا۔ وہ اپنی عمر و جسامت سے 27-28 سال کا لڑکا لگ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بی بی ملازموں کے ہمراہ کھڑی تھی۔ عمر نے گاڑی سے نکلتے ہی ایک دم بھاگ کر ماں جی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میرا بیٹا، میرا عمر، ماں جی نے والہانہ انداز میں عمر کو خود سے لپٹا لیا تھا۔ وہ بار بار بڑی شدت، بےقراری اور والہانہ پن سے اس کی پیشانی چوم رہی تھیں۔ ماں صدقے، ماں قربان، جب گیا تھا چھوٹا سا تھا، آج اتنا بڑا ہو گیا۔ وہ ساتھ ساتھ رو رہی تھیں۔ اماں زلیخا اور نسرین آنکھوں میں آنسو لیے عمر پر پھول برسا رہی تھیں۔ کھڑکی کے اس طرف کھڑی حمدہ کی بھی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی تو وہ وہاں سے ہٹ کر واپس بستر پر آ بیٹھی، مگر کل سے کچھ پریشان اور بے چین تھی تو آج بہت چاہنے کے باوجود اس حویلی کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی۔ اور بی بی کا یہ بیٹا کتنا بدل گیا تھا۔ رات کے بعد ٹیوب لائٹ کی روشنی میں وہ جو بھی دیکھ پائی تھی وہ یہی تھا کہ عمر ہاشم ایک مضبوط قد کاٹ والا ایک توانا مرد تھا۔ مضبوط سینہ، کشادہ پیشانی، چوڑے کسرتی کندھے، یقیناً غیر ملک میں رہ کر اس کی صحت پر خاصا اچھا اثر پڑا تھا۔ خیر، جب وہ یہاں سے گیا تھا عمر تب بھی خاصا توانا وجود کا مالک تھا۔ سوچتے سوچتے کچھ دیر گزری تو اماں زلیخا اندر داخل ہوئیں۔ پتر تسی ادھر بیٹھے ہو؟ ادھر کھانے والی میز تے وڈی بی بی تساں نوں بلا رہے نے۔ حمدہ نے سر اٹھا کر زلیخا اماں کو دیکھا۔ بی بی اسے بلا رہی تھی۔ یقیناً کھانے کی ٹیبل پر چھوٹی حویلی کے علاوہ بڑی حویلی کے افراد بھی براجمع ہوں گے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ کیا کرے، وہ جائے کہ نہ جائے۔ بی بی نے اس کے معاملے میں کبھی حیثیت مرتبے کا خیال نہیں رکھا تھا، مگر بڑی حویلی کے فرد اس لحاظ کو ضرور ملوث خاطر رکھتے تھے، خصوصاً چھوٹی چودرانیاں۔ میں پھر جا کے آکھاں کہ تسی آ رہے ہو نا؟ اسے یوں لچتا دیکھ کر اماں زلیخا نے پوچھا۔ انہیں شاید کچن میں اور بھی کام تھے۔ حمدہ ایک گہرا سانس لیتے بستر سے اتر آئی۔ چلیں، اس نے کل شام گھر سے نکلتے وقت یہ لباس پہنا تھا، ہلکا ٹی پنک رنگ کا تھا۔ پچھلے سال باجی نگت نے اسے یہ سوٹ بھجوایا تھا، جدید فیشن کے مطابق سلا ہوا تھا، شاید انہوں نے کسی اچھی دکان سے خریدا تھا۔ 1-2 بار ہی حمدہ نے پہنا تھا، اور جب اماں نے اسے بتایا کہ وہ اسے یہاں چھوڑ کر جائیں گی تو پہلے تو وہ مانی ہی نہیں تھی کہ ادھر چھوٹی حویلی میں مہمانوں کی موجودگی اور عمر کی آمد سے وہ بے خبر نہ تھی، مگر اماں اسے اکیلے گھر میں تنہا بھی تو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجبوراً اسے یہ سوٹ پہننا پڑا تھا کہ وہ بی بی کے رشتہ داروں کے سامنے کسی بھی قسم کی سبکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ براؤن بڑی سی شال اپنے گرد لپیٹتے اپنی چپل اڑس کر وہ ان کے ہمراہ ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آج رات کے کھانے کا انتظام دعوت خانے میں کیا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز اور اس کے گرد کرسیوں پر بیٹھے لاتعداد لوگ۔ حمدہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ بی بی کی نظر اس کی طرف اٹھی تو اسے دروازے پر دیکھ کر مسکرائیں۔ آؤ حمدہ، ادھر آ جاؤ میرے پاس، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بی بی کے کہنے پر وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے سب پر ایک اجتماعی نگاہ ڈالتے اجتماعی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ماریہ باجی اور کئی لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، خصوصاً بی بی کے دائیں طرف بیٹھے عمر نے بھی اسے دیکھا۔
ایک بڑی سی براؤن چادر میں خود کو چھپائے وہ بی بی کے بائیں طرف آ بیٹھی تھی۔ کہاں تھی تم؟ نظر ہی نہیں آئی، ماریہ باجی نے پوچھا تو وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ نسرین کرسی ادھر ہی لا دو، حمدہ میرے پاس ہی بیٹھ جائے گی۔ بی بی نے اپنی کرسی عمر کی طرف کر کے اس کے لیے ٹیبل کے گرد جگہ بنائی تھی۔ آئی نہیں ابھی تک تمہاری ماں؟ یہ بڑی چودرانی کی آواز تھی، ہمیشہ کی طرح طنز۔ ہو از شی؟ عمر اس نئے وجود سے یکسر انجان تھا۔ اس نے ماریہ کی طرف دیکھا، دھیمی آواز میں ہی پوچھا۔ چاچی مختار کی بیٹی ہے، ماریہ نے دھیمے سے کہا، جبکہ بی بی ڈشیں اٹھا کر حمدہ کے آگے رکھ رہی تھیں، جنہیں اس نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا تھا۔ یقیناً وہ رکھ رکھاؤ والی لڑکی تھی۔ چاچی مختار؟ ہاں، نانا جان کے چچا زاد بھائی کفیل چاچا کی بیوی کا نام مختار ہے، یہ انہی کی بیٹی ہے۔ او آئی سی، عمر کو ایک دم یاد آیا تو اس بار اس نے قدرے غور سے ماں جی کی بائیں طرف بیٹھے وجود کو دیکھا۔ ہاں، نگہت میری ہم عمر ہے، ساجدہ تمہاری اور یہ تیسرے نمبر والی حمدہ ہے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا قمر۔ ہاں، وہ آج کل ملک سے باہر ہوتا ہے، بیوی بچوں والا ہے، دبئی میں رہتا ہے۔ دونوں بہن بھائی یہ ساری گفتگو بڑے دھیمے سروں میں کر رہے تھے، جبکہ باقی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ جب میں گیا تھا تو یہ بچی تھی، اب تو کافی بڑی ہو گئی ہے اور خاصی خوبصورت بھی ہے۔ بڑی سی براؤن چادر میں لشکارے مارتا اس کا دودھیا حسن ایک نگاہ میں ہی جان چکا تھا۔ ماریہ نے ایک نگاہ اٹھا کر اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا۔ وہ بظاہر کھانا کھا رہا تھا مگر نگاہیں حمدہ کے چہرے پر ہی تھیں۔ وہ ایک کھلے ماحول میں رہ کر آیا تھا اور یہ بیہا کی شادی اسی ماحول کا نتیجہ تھی جو دل کی بات فوراً لبوں پر لے آیا تھا۔ چاچی مختار خود بھی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، ان کے چاروں بچے ان پر ہی گئے ہیں۔ ماریہ باجی نے اس کی نگاہوں کے تاثر کو عام لہجے میں سمو کر زائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ دونوں بہن بھائیوں میں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ چھوٹی ممانی دونوں کو یوں دھیمے لب و لہجے میں باہم گفتگو کرتے دیکھ کر پوچھنے لگیں تو ماریہ فوراً مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، بس ارد گرد کی باتیں کر رہے تھے۔ حمدہ نے کھانا کھاتے سر اٹھا کر دیکھا، عمر ابھی بھی گاہے بگاہے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ حمدہ سٹپٹا سی گئی۔ براہ راست کسی نے بھی دونوں کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اگر کچھ پل قبل اس نے عمر کی آمد پر خوش آمدیدی کاروائی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ نہ کی ہوتی تو شاید وہ اسے پہچان بھی نہ پاتی۔ حمدہ نے سوچا شاید یہ شخص بھی اس کے تعارف سے بے خبر ہے، شاید اسی لیے بار بار اسے دیکھ رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل اس شخص کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی اور اندر ہی اندر گھبراتی رہی، جبکہ باقی سبھی خوشگوار موڈ میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے بہت جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور پھر باقی لوگوں کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر اس نے ٹیبل چھوڑ دی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے کسی کی نگاہوں کی تپش اپنی پشت پر مسلسل محسوس کی تھی، مگر وہ بغیر گھبرائے اپنے مخصوص رکھ رکھاؤ اور پروقار انداز سمیت کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اماں اگلی صبح سویرے نکلیں گی تو گاؤں 9 بجے تک پہنچ ہی جائیں گی، مگر اماں کا فون آیا کہ ان کا وہاں شہر سے کچھ خریدنے کا پروگرام بن گیا ہے تو شام تک ہی آئیں گی۔ حمدہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کل اتوار تھا، آج ہفتے کی چھٹی اسے کرنے پڑ گئی تھی۔ وہ گاؤں سے باہر ایک مقامی کالج میں پڑھا رہی تھی۔ اسے ابھی 3-4 ماہ ہی ہوئے تھے یہ جاب شروع کیے ہوئے۔ وہ ایم اے انگلش تھی۔ یہ کالج مقامی سطح پر ساتھ والے گاؤں کے مالکوں نے ارد گرد کے دیہات کی لڑکیوں کی سہولت کے لیے پرائیویٹ لیول پر بنوایا تھا۔ ابھی 1 آدھ سال ہی ہوا تھا کہ اس کالج میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز شروع کی تھی۔ یہاں جاب بھی بی بی نے ساتھ والے گاؤں کے ملکوں سے کہہ کر دلوائی تھی۔ اماں گھر نہیں تھی، وہاں تالا لگا ہوا تھا اور اماں نے اسے بار بار گھر کے چکر لگانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ وہ پرسوں شام کو حویلی میں آئی تھی، عجلت میں وہ صرف 1-2 چیزیں ہی لے کر آئی تھی۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ ناشتے کے بعد چھوٹی حویلی کے افراد بی بی سمیت بڑی حویلی جا رہے تھے۔ ماریہ باجی نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ آصفہ، بڑی چودرانی بیگم اور تیسری چودرانی جمیلہ کی وجہ سے انکار کر گئی۔ وہ پرسوں سے ایک ہی لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ لوگ نکلنے لگے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بھی اپنے گھر سے ہو آئے۔ چابیاں اس کے پاس ہی تھیں، وہ تھوڑی دیر گھر کا بھی چکر لگا لے گی اور لباس بھی بدل آئے گی۔ میں گھر چلی جاؤں بی بی؟ اس نے بی بی سے اجازت لے لینا مناسب سمجھا۔ اس وقت بی بی نے اس کا چہرہ دیکھا، ان کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرائے۔ مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں، میں نے سوچا کہ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی کتاب ہی پڑھ لوں۔ سر جھکائے اس نے کہا تو انہوں نے 1-2 پل اسے دیکھا۔ چلی جاؤ مگر اکیلے نہیں جانا، نسرین تو گھر چلی گئی ہے، زلیخا اندر ہی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ زیادہ دیر نہیں رکنا، کتابیں اور کپڑے لے کر فوراً آ جانا۔ انہوں نے اجازت دی تو حمدہ گہرا سانس لے کر مسکرا دی۔ وہ لوگ بڑی حویلی کے لیے نکلے تو وہ بھی زلیخا اماں کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ابھی تالا ہی کھول رہی تھی کہ سفید گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کے اندر موجود شخص جان بوجھ کر متوجہ کرنے کو زور سے ہارن دینے لگا تھا۔ حمدہ نے لب بھیج کر براؤن چادر کے اندر فوراً منہ چھپا لیا تھا۔
हमदा बीबी तुसा छेती बुआ खोलो, ए नहूसत मारा इत्थे जम ही गया है। बाकर अली को देखकर अम्मा जुलेखा के भी तेवर बदले। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलो, सानू दसते हो होया की कसूर मेरे कोलो। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर काफ़ी बुलंद आवाज़ में गुनगुनाने लगा तो हमदा बगैर तवज्जो दिए ताला खोलकर दरवाज़ा धकेलते फ़ौरन अपने घर में दाखिल हो गई थी। अम्मा जुलेखा इसके पीछे बैरूनी दरवाज़ा बंद करके उस कमरे में चली आई थी। वो दीवार गिरे एक अलमारी का पट खोलकर अपने कपड़े निकाल रही थी। बाकर अली दो बच्चियां दा प्यो बन गया पर हरकतां नहीं गईयां। जनानी ओदी छड़ के टुर गई है पर इनू अक्ल नहीं आई। अम्मा जुलेखा ने काफ़ी गुस्से से कहा। हमदा खामोश रही। जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया था अम्मा ने उसके लिए कई सूट सिलवाए थे, मगर मारिया बाजी और बड़ी हवेली की औरतों के कपड़ों के सामने ये चंद जोड़े कुछ भी ना थे। चंद मिनट इधर उधर हाथ मारते उसने कदरे एक माकूल लिबास निकाल ही लिया कि जिसे पहनकर वो बाजी मारिया के मुकाबले कम मायगी के एहसास का शिकार ना हो पाती। पुत्र जल्दी ले लो जो भी लेना है, अल्लाह बेड़ा गर्क करे, ले के तुसा दी जिंदगी अजीरन कर रखी है। अम्मा जुलेखा की बात पर भी वो खामोश रही। कपड़े निकाल कर दूसरे कमरे में चली गई। यह दरमियाने साइज़ के 3 कमरों वाला घर था जिसकी दीवारें और छत प्लस्तर थी। अलबत्ता बैरूनी दरवाजे से आगे कुछ हिस्सा कच्ची मिट्टी का था। एक दरमियानी साइज़ की छोटी सी मेज़ थी जिस पर कपड़ा डालकर इस्त्री रखी हुई थी। वो कपड़े इस्त्री करने लगी तो अम्मा जुलेखा भी उस कमरे में आ गई। हमदा ने जब तक कपड़े इस्त्री किए अम्मा जुलेखा का मौजूद गुफ्तगू बाकर अली की ज़ात ही थी और हमदा इस सारे जिक्र के दौरान बिल्कुल खामोश रही, जैसे उसने इस मामले में कभी ना बोलने की कसम खा रखी हो। मैं नहा लूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। अपने घर में आकर वह पहली बार कुछ बोली थी। अम्मा जुलेखा गहरी सांस लेकर रह गई। नहाने के बाद उसने अपने लंबे घने बालों को तौलिए में लपेटा हुआ था। गीले बदन की वजह से लिबास भी गीला हो गया था। बालों को आगे करके इसने तौलिए के साथ 1-2 झटके दिए, फिर वही गीला तौलिया कमर के गिर्द लपेट कर बालों को पीछे डालकर ब्रश करने लगी थी। सर्दियों की धूप जिस्म को अजीब सुकून दे रही थी। बालों में ब्रश करते यूं ही वो पलटी तो धक से रह गई। निगाह सीधी सामने इमारत की तरफ उठी थी। बाकर अली हस्बे मामूल अपनी छत पर खड़ा उसे ही देख रहा था। हमदा को लगा उसके वजूद को अंगारों ने छू लिया हो। अजीब एशियाना गलीज निगाहें थीं। न जाने वो कैसे चूक गई थी जो इर्द गिर्द का जायजा न ले सकी थी। इनके घर की दीवार 7-8 फुट लंबी थी, मगर सामने वाली इमारत की बुलंदी के सामने इस दीवार की कोई हैसियत ना थी। यह शख्स दिन ब दिन इसकी ज़िंदगी का नासूर बनता जा रहा था और इस शख्स की बहनों का गरूर कम नहीं होता था। वो एक पल भी ज़ाया किए बगैर भागते हुए अपने कमरे में रुपोश हो गई थी। कमरे में आकर अपनी वही ब्राउन चादर लेकर चारों तरफ यूं फैलाई कि जैसे वो इन गलीज निगाहों की गलाजत से बचना चाह रही हो। क्या हुआ पुत्र, खैर है ना? अम्मा जुलेखा ऐसे यूं भागकर कमरे में गुम होते देखकर परेशान हो गई थी। उनकी कुछ समझ में नहीं आया था। हमदा का जी चाहा कि खूब रोए, इतना कि रोते रोते उसकी सांस रुक जाए और वो इस शख्स की पहुंच से कोसों दूर चली जाए। वो सारी दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुकी थी। इस गांव का छोटा बड़ा हर कोई उसकी दास्तान को मज़े ले लेकर सुनाता। ऐसे में इसका जी चाहता था कि कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ इस शख्स की गलीज नज़रें ना हो, लोगों की चटपटी बातें ना हो, ताने और तंज ना हो, मगर वो मजबूर थी, इस दुनिया में जीने पर मजबूर थी। अम्मा जुलेखा के इस्तफसार पर महज सर हिलाकर वो खामोशी से चंद किताबें लेकर बाहर निकल आई थी। चलें, उसने कहा तो अम्मा जुलेखा ने सर हिला दिया। कमरों में ताले लगाकर बाहर निकली तो नजर गैर अरादी तौर पर सामने इमारत की तरफ उठ गई। अब वो शख्स वहाँ नहीं था। हमदा को लगा वो जैसे एकदम जी उठी है। उसने एक गहरा सांस खारिज किया तो सनू में हवेली दे गेट को छड़ के अपने कार भी एक चक्कर ला लेवांगी। रस्ते में अम्मा जुलेखा ने कहा तो इसने महज सर हिला दिया। अम्मा आप अपने घर हो आओ, मैं अब चली जाऊंगी। जो ही हवेली का गेट दिखाई दिया उसने कहा, चल पुत्र ध्यान नाल चली जा। इसके और हवेली के गेट के दरमियान कोई 30-40 कदमों का फासला था। वो सर झुकाए अपनी ब्राउन चादर चारों तरफ फैलाए तेजी से कदम उठाए आगे बढ़ी थी। अभी वो 5-10 कदमों के फासले पर थी जब वही मनहूस शख्स एक पगडंडी से भागता हुआ एकदम से इसके सामने आ गया। हमदा ने घबराकर इर्द गिर्द देखा, मगर चारों तरफ कोई नहीं था। रास्ता छोड़ो, एकदम गुस्से और अजियत से हमदा का बुरा हाल था। ओए होए, हमें तड़ियाँ, वो हंसा मगर हमदा खामोश रही। छोटी हवेली वाले तुम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे? आखिर चक्कर क्या है? अपनी मूछों पर हाथ फेरते हुए इसने गले में पड़ी हुई गर्म चादर के दोनों पल्लू थाम लिए थे। हमदा इस शख्स से हम कलाम होना तो एक तरफ इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। इसने कतरा कर साइड से निकलना चाहा, मगर इस शख्स ने अगले ही पल उसका बाजू अपनी आहिनी गिरफ्त में जकड़ कर झटके से अपने सामने किया था। हमदा इस आहिनी गिरफ्त से लरस कर रह गई थी। छोड़ो मेरा बाजू, वो चीखी थी, मगर इस शख्स पर मुतल्लक असर नहीं हुआ था। अक्कड़ नहीं गई तुम्हारी, और वो बुढ़िया किस खुशफहमी में मेरे सामने ज़ुबान चलाई तो मिट्टी में रोल दूंगा तुम्हें। तुम मेरी मंग हो तो रायत बरत रहा हूँ। जिस दिन मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मेरे घर मेरे कमरे में पाई जाओगी। हमदा के आंसू एकदम बह निकले। एक हाथ में उसने किताबें थाम रखी थी,
دوسرا بازو اس شخص کی وحشی گرفت میں تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں نہیں میری جان چھوڑ دیتے؟ وہ سسک اٹھی تھی، مگر اس شخص کو رحم نہیں آیا تھا۔ اگر جان ہی چھوڑنا ہوتی تو اتنے سالوں سے اس معاملے کو لٹکا کے نہ رکھتا۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے اس نے خاصے غصے سے کہا تھا، اگر تم اس بھول میں ہو کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال تمہیں بیاہ کر لے جائے گا تو میری جان اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ میں بندہ مارنا بھی جانتا ہوں اور مر جانا بھی۔ کاش مراد والا قصہ بھولی تو نہیں ہونا؟ وہ بڑھیا تیسرا دن ہے گاؤں سے غائب ہے، کہیں کوئی چال تو نہیں چل رہی؟ مگر کان کھول کر سن لو، وہ جتنی بھی چالیں چل لیں مگر میرے آگے اس کی ہر چال دم توڑ دے گی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر حمدہ اب ایک لمحہ بھی رکے بغیر تیزی سے بھاگی تھی۔ گیٹ بند تھا مگر کنڈا نہیں لگا تھا، اس کے دھکیلنے سے کھلتا چلا گیا اور حمدہ بغیر پلٹ کر دیکھے اندرونی حصے کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ وہ بڑی حویلی آیا تھا، بی بی، ماریا اور باقی سب لوگ بھی ادھر ہی تھے۔ یہاں آ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنا موبائل تو اپنے کمرے میں ہی بھول آیا ہے۔ وہ تقریباً وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد واپس اپنی حویلی آیا تھا۔ سلطان بابا نے گیٹ کھولا، انہیں ابھی گیٹ بند نہ کرنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا یہ کمرہ بی بی نے نیا سجایا تھا۔ بچپن میں اس کا کمرہ نیچے ہوتا تھا، اب اس کا کمرہ زینہ طے کرتے ہی راہداری میں پہلے نمبر پر تھا۔ اپنا موبائل لے کر وہ پلٹا تو نگاہ یوں ہی شیشے کے پار والے منظر پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سامنے نظر آتے وجود کو دیکھ کر نظر انداز کرتا، اگلے منظر نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑکی کا شیشہ کھول کر باہر جھانکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ حمدہ تھی، رات ڈائننگ ٹیبل پر دکھائی دیے جانے والی چاچا مختار کی بیٹی۔ وہ اپنے دھیان میں چلی آ رہی تھی جب باقر علی نے ایک دم حویلی کے گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ دونوں میں ایک دو باتیں ہوئی تھیں، شاید پھر حمدہ نے سائڈ سے گزر کر جانا چاہا تھا، مگر باقر علی نے ایک دم اس کا بازو تھام کر اس کو پھر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی تلخی اور غصے سے اسے کچھ کہہ رہا تھا جس کے سبب حمدہ رونے لگی تھی۔ عمر کے لیے یہ سب حیرت انگیز اور دلچسپ تھا۔ رات اس لڑکی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا اور اپنی طبیعت اور فطرت کے برعکس اسے گاہے بگاہے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا، جبکہ اب معاملہ اسے کچھ اور ہی نوعیت کا لگ رہا تھا۔ پھر باقر علی نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ حمدہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی اور پھر ایک دم بھاگتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہ حمدہ سے ہی پوچھا جائے۔ حمدہ کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ جیسے نگاہوں کے سامنے جم گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا ارادہ تیزی سے نیچے جانے کا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں راہداری کا موڑ مڑتے ہی تیز رفتاری سے زینہ طے کرتے وجود کو نہیں دیکھ پایا تھا، نتیجتاً تصادم شدید تھا۔ اپنے دھیان میں تیز رفتاری سے اندر آنے والا وجود اس کے سخت وجود سے ٹکرا کر پیچھے کو گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ سمجھتا، معاملے کی نوعیت کا اندازہ لگاتا، گرنے والا وجود سیڑھیوں سے تیزی سے گر کر کلابازیاں لگاتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ نسوانی چیخ شدید تھی۔ عمر ششدر رہ گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، چند پل قبل گیٹ پر نظر آنے والی حمدہ ہی تھی، جو اب اس تصادم کے نتیجے میں لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ فوراً 3-4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ گرتے ہی وہ حواس کھو چکی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی براؤن چادر زینے کی ریلنگ میں الجھ کر نہ صرف ایک کونے سے پھٹ چکی تھی بلکہ وہیں سیڑھیوں پر گر گئی تھی۔ وہ نہا کر آئی تھی۔ گیلے بال خون کی نمی سے مزید نم ہو چکے تھے۔ وہ منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ عمر نے فوراً اس کو کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ کوئی ہے اماں زلیخا؟ حمدہ کے گالوں کو تھپا کر اس نے اسے حواس میں لانے کی کوشش کی، مگر پھر ناکام ہو کر اس نے آوازیں دیں، مگر حویلی میں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ اس کی دائیں کلائی میں بڑی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں اور کلائی کوہنی تک خون آلود ہو چکی تھی۔ سر پر شاید شدید چوٹ لگی تھی۔ ایک دم فرش پر خون کی دھار بن گئی تھی۔ سلطان بابا اتنی دور تک اس کی آواز بھلا کہاں سنائی دیتے۔ وہ جب تک کسی کے آنے کا انتظار کرتا، اس لڑکی کا اچھا خاصا خون بہہ جانا تھا۔ اس نے بس ایک پل کو سوچا اور پھر فوراً حمدہ کو بازوؤں میں اٹھا کر اماں کے کمرے میں لے آیا تھا۔ ماریا باجی، آپ بھائی جان کو لے کر فوراً حویلی آئیں، پلیز جلدی، میں ماں جی کے کمرے میں ہوں۔ حمدہ کو ماں جی کے بستر پر لٹا کر اس نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ ماریا باجی کو کال کی تھی۔ موبائل بند کر کے اس نے دیکھا کہ اس کی سفید شرٹ خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ وہ عرصے بعد اس حویلی میں آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خون کو کیسے روکے۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ ایک سٹینڈ پر ٹاول پڑا ہوا تھا۔ اس کا ایک حصہ پھاڑ کر حمدہ کے سر کے متاثرہ حصے پر باندھا، باقی ٹاول سے اس کے بازو کو صاف کیا۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کے بائیں پاؤں پر بھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ لگتا تھا کہ کسی سیڑھی کا کنارہ بری طرح پاؤں کو زخمی کر گیا تھا۔ اچھی خاصی سکن اتر چکی تھی۔ اس کے پاؤں کو تھام کر زخم کا جائزہ لیتے ہوئے گاہے بگاہے حمدہ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کل اس کا خوبصورت اور دلکش وجود بے حد نمایاں تھا۔
اس کے کالے سیاہ گھنے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے وجود سے نظریں ہٹا کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس کی چادر سیڑھیوں پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ چادر اٹھا کر واپس کمرے میں چلا آیا۔ اس کے دلکش زراپے پر اس کی چادر کو ڈال دیا تھا۔ اس کا حسن کچھ حد تک چادر کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ عمر نے نبض دیکھی۔ پریشانی والی بات تو نہیں تھی، مگر جس رفتار سے اس لڑکی کا خون بہہ رہا تھا اور ابھی تک بے ہوش تھی، اس سے عمر کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر ماریہ باجی کو کال کر کے ایمرجنسی کا کہہ کر فوراً بی بی جان کے کمرے میں پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ ابھی وہ کل آیا تھا، بے شک وہ اس علاقے کا تھا، مگر گزرے سالوں میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں کہ وہ خود کو اس ماحول کے لیے اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ خود سے اسے فوراً کہیں لے بھی جائے تو کہاں؟ اسے نہ یہاں کسی ڈاکٹر کا علم تھا اور نہ ہی کسی ہسپتال کا۔ اس نے پانی کا گلاس لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کہاں رہ گئے یہ ذوالفقار بھائی اور ماریہ باجی؟ یہ حادثہ اس سے ٹکراؤ کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ شعوری طور پر قصوروار نہیں تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا یوں اتنا خون بہہ جانا، اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ مسلسل اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا جب عقب سے ماریہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ایک دم گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سیدھا ہوا۔ ہائے، اسے کیا ہوا؟ جو ہی نظر حمدہ پر پڑی وہ ایک دم پریشان ہو کر حمدہ کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ ذوالفقار بھائی بھی اندر آ گئے تھے۔ ان کے لیے بھی صورتحال حیران کن تھی۔ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ آپ بھائی جان پلیز اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ لگتا ہے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے۔ منہ کے بل پختہ فرش پر گری ہے۔ اس سے پہلے سیڑھیوں سے سر ٹکرایا ہے۔ ذوالفقار بھائی خود بھی ڈاکٹر تھے۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ عمر پریشانی سے قریب کھڑا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے حویلی میں؟ بھائی جان نے ماریہ باجی سے کہا۔ ہاں میں لاتی ہوں۔ وہ فوراً باہر نکل گئی۔ کافی خون بہہ گیا ہے، میں کوشش کر چکا ہوں مگر ہوش نہیں آ رہا اسے۔ عمر کے بتانے پر ذوالفقار بھائی اس کی نبض تھام کر دوسرے ہاتھ سے حمدہ کے سر کا زخم دیکھنے لگ گئے تھے۔ ماریہ باجی فوراً باکس لے آئی تھی۔ سر کا زخم گہرا تھا، سٹچنگ کی ضرورت تھی۔ ذوالفقار بھائی خاموشی سے اپنے کام میں جت گئے۔ کوئی 10-15 منٹ بعد وہ ہلکا سا کراہی، تب ہی عمر کی جان میں جان آئی۔ در حقیقت وہ حمدہ کی طویل بے ہوشی سے خاصا اپسیٹ ہو چکا تھا۔ حمدہ! ماریہ باجی اس کا ہاتھ تھامے بڑی محبت سے پکار رہی تھی۔ باجی! آنکھیں کھول کر ماریہ کو خود پہ جھکے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تکلیف سے ایک دم آنسو آ گئے تھے۔ رونا نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ باجی نے فوراً اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کی بے ہوشی کے دوران وہ اس کے منہ، بازوں اور ہاتھوں سے خون صاف کر چکی تھی۔ حمدہ کو لگا اس کا سارا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا ہے۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ اسے کیا ہوا تھا، مگر کمزوری نگاہت کی وجہ سے ذہن ایک دم تاریک ہونا شروع ہوا تو اسے لگا کہ وہ ایک بار پھر حواس کھو رہی ہے۔ حمدہ! ماریہ باجی کی پکار پر اس نے آنکھیں کھولنی چاہیں، مگر پلکیں وہاں نہیں ہوئی تھیں۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ کوئی بہت تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ انہیں ہوش آ چکا ہے، 1-2 انجیکشن لگائے ہیں، لگتا ہے انہی کا اثر ہے۔ سر کی چوٹ گہری ہے، پاؤں کا زخم نارمل ہے، بازو پر بھی آئی تھنک چوڑیوں کی وجہ سے زخم آئے ہیں۔ باقی اندرونی زخم یہ ہوش میں آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ عمر خاموشی سے ذوالفقار بھائی کی بات سنتے ہوئے حمدہ کو دیکھے گیا۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس وجود میں کہ وہ کئی پل تک اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا پایا تھا، یوں جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کی نگاہوں کا حصار اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ حمدہ کے چہرے پر کنپٹی سے نیچے رخسار کی ہڈی پر کافی گہرا نیل پڑا ہوا تھا، شاید سیڑھی کا کنارہ لگا تھا۔ عمر کا دل ملال سے بھرنے لگا۔ وہ حمدہ کے پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے ایک دم کیا ہوا، دل میں ایسی کون سی لہر اٹھی تھی کہ اس کے ہاتھ غیر محسوس انداز میں اس کے پاؤں کو تھام چکے تھے۔ نرم و نازک گلابی پاؤں کا گداز اس کی مردانہ ہتھیلیوں پر ایک دم اترا تو وہ دم سادے چت لیٹے بے خبر وجود کو دیکھے گیا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی عجیب سا احساس تھا جو حمدہ کے چہرے سے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تمہارے کپڑے بھی خاصے خون آلود ہو چکے ہیں، تم چینج کر لو۔ ماریہ کی نگاہ اس پر پڑی تو ساری شرٹ خون میں رنگین دیکھ کر کہنے لگی۔ عمر نے آہستگی سے ہاتھ حمدہ کے پاؤں سے ہٹا کر اپنی گود میں رکھ لیے، تاہم نگاہیں اسی طرح چہرے کے گرد رقصاں تھیں۔ کچھ دیر پہلے یہ لڑکی باقر علی کے ساتھ حویلی سے چند قدم فاصلے پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور اب یہ بے ہوش اور زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ عمر کے اندر میں لال کے بادل گہرے ہوتے چلے گئے۔ وہ بستر سے اٹھ گیا تھا۔ تبھی امداد مکمل ہو چکی تھی۔ ذوالفقار بھائی بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جب ان کو دوبارہ ہوش آئے تو مجھ سے پوچھ کر کچھ گولیاں کھلا دیں۔ ذوالفقار علی بھائی ماریہ باجی کو ہدایت دے کر باہر نکل گئے۔ ماریہ باجی نے بستر پر پڑا کمبل حمدہ کے وجود پر ڈالا تو عمر بھی ایک گہری سانس لیتا اپنے حلیے پر نگاہ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔
آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ سب عجیب تر تھی۔ عجیب سے احساس میں گھرے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ سیڑھیوں پر ٹوٹی چوڑیوں کے کئی ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ان سیاہ ٹکڑوں کو دیکھتے ہی اس کے اندر کی کیفیت میں مزید شدت دہرائی تو اس نے لب بھینچ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنا چاہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی کیفیت ابھی تک برقرار تھی۔ وہ اچھا خاصا اپسٹ ہو چکا تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ دوبارہ حمدہ کو دیکھنے نہیں گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی نگاہ دوبارہ اس وجود کی طرف اٹھے گی تو وہ اپنا آپ بھول جائے گا۔ یہ جو تھوڑے بہت حواس قائم ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے۔ اب اسے کمرے میں بند ہوئے بھی 3 گھنٹے ہو رہے تھے۔ وہ اسی طرح کھڑکی کے شیشے کے پار دیکھ رہا تھا جب دستک دے کر ماریہ باجی اندر داخل ہوئی۔